بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم علم صرف بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں تاکہ صحیح طرح عربی سمجھ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس الصرف سے فعل نہیں مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 18واں سبق، اس سے پہلے فعل نہیں کسے کہتے ہیں پڑھ چکے ہیں۔ ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کو کسی کام سے روکا جائے اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ نہیں کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، لیکن ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو کسی کام سے روکا جائے اسے کہیں گے فعل نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جن افعال میں چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے، جن افعال میں خود بذات خود افعال میں ہی چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے، روکنے کا معنی پایا جاتا ہے، تو ایسے افعال کے ذریعے اگر روکا جائے تو ہم اسے نہیں کہیں گے۔ جیسے ذر کا لفظ ہے یا دع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کف کا لفظ ہے، تو اگر ان الفاظ سے روکا جائے تو اسے ہم نہیں کہیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو۔ دیکھیے یہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، روکا گیا، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں سے روکا گیا، لیکن یہاں پہ نہیں موجود نہیں ہے۔ وَذَرُوا یہ نہیں ہے، فعل نہیں ہے، بلکہ وَذَرُوا جو ہے یہ فعل امر ہے۔ وَذَرُوا اس کے ذریعے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں چھوڑنے کا معنی پایا جا رہا ہے، اس لیے چھوڑنے کا حکم دیا گیا گویا کہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دع کا معنی بھی ہے، تو اس میں بھی کیونکہ چھوڑنے کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اس طرح وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو ایسے افعال جن میں چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، ان افعال کے ذریعے بھی روکنے کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، ویسا چھوڑ دو، تو اسے ہم فعل نہیں کہیں گے۔ فعل نہیں اسے کہیں گے جہاں پہ لائے نہیں کے ذریعے سے کسی کو کسی کام سے روکنے کا حکم دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، لائے نہیں وغیرہ لگا کر کے۔ خیر، اترک کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں گے اترک یعنی تو چھوڑ دے، تو کہ یہ فعل نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ فعل نہیں بلکہ فعل امر ہے۔ خیر، دیکھیے فعل نہیں مجہول کیسے بنائیں گے۔ فعل نہیں مجہول بنانے کا طریقہ، فعل مضارع مجہول کے شروع میں لائے نہیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع مجہول، کیونکہ ہم نہیں مجہول بنائیں گے تو مضارع مجہول سے بنائیں گے، تو فعل مضارع مجہول کے شروع میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لائے نہیں لگانا ہے، اور آخر کو جزم دیں، ٹھیک ہے۔ اگر جزم نہیں دیں گے تو پھر مضارع اور نہیں میں کیا فرق ہوگا، ٹھیک ہے، تو آخر میں جزم دینا ہے، آخر کو جزم دینا ہے، بشرطے کہ آخر میں حرف علت نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو، کیونکہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو گرانا ہے، نون اعرابی ہو تو اس کو بھی گرا دیں گے، نون ضمیری ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو ان صیغوں میں جو ہے جزم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ان کے علاوہ جو صیغے ہیں، جو 5 صیغے ہوں گے، انہیں جو ہے جزم دینا ہے۔ جیسے یضربو یہ فعل مضارع مجہول ہے، یضربو ہم نے شروع میں لائے نہیں لگایا تو ہو گیا لا یضرب، آخر کو مساکن کر دیا، ہو گیا لا یضرب، ٹھیک ہے۔ یضربو مارا جاتا ہے، مارا جائے گا وہ ایک مرد، لا یضرب نہ مارا جائے وہ ایک مرد۔ اگر حرف علت یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں، یعنی اگر لائے نہیں لگانے کے بعد دیکھیں گے آخر میں اگر حرف علت ہے، یعنی حرف علت کہتے ہیں الف واو یا کو، اگر ان میں سے کچھ ہے یا نون اعرابی ہے، جو 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے مضارع کے، اگر نون اعرابی ہے تو اسے گرا دیں گے۔ جیسے یدعا، دیکھیں یدعا کے آخر میں جو ہے حرف علت ہے تو ہم نے اسے گرا دیا، لا یدعا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یضربان کے آخر میں نون اعرابی ہے تو ہم نے لائے نہیں کی وجہ سے نون اعرابی کو گرا دیا تو ہو گیا لا یضربا، ٹھیک ہے۔ اگر نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی،
کیونکہ نون ضمیری جو ہے مبنی ہے، اس لیے جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ دو سے کم آتی ہے، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ جیسے یضربنا، یضربنا یہ جو ہے فعل مضارع مجہول، مجہول کا صیغہ، فعل مضارع مجہول کا صیغہ، یضربنا ماری جائیں وہ سب عورتیں، لیکن شروع میں ہم نے لا نہیں لگایا تو کیا ہو گیا، لا یضربنا۔ یہ یاد رہے کہ اس صیغے میں فرق کرنا تھوڑا دشوار ہوگا، یعنی جو جمع مؤنث غائب یا جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، کیونکہ دونوں کے شروع میں اگر لا لگا دیں، اگر منفی ہو، سمجھ لو، ٹھیک ہے، اگر منفی فعل مضارع منفی ہو اور لائے یا پھر فعل مضارع منفی اور فعل نہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا جو ہے دشوار ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر ہم اس کو، یہ جو یضربنا ہے، لا یضربنا، اسے ہم یہ بولیں کہ یہ فعل مضارع منفی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہاں پہچانیں گے کیسے، آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کر کے کہ یہاں کیسا معنی مناسب ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے ہم سمجھیں گے کہ یہاں فعل مضارع ہے یا فعل نہیں ہے۔ یہ جو دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، ان دو صیغوں میں پہچاننا دشوار ہوگا، کیونکہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بس لا، شروع میں لا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع منفی میں بھی لا لگاتے ہیں، اس لیے پہچاننے میں دشواری ہوگی، مگر سیاق و سباق سے پہچانا جائے گا۔ خیر، اب گردان دیکھیے، فعل نہیں مجہول کی گردان، دیکھیے، لا یضرب نہ مارا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یضربا نہ مارے جائیں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یضربو نہ مارے جائیں وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لا تضرب نہ ماری جائے وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لا تضربا نہ ماری جائیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لا یضربنا نہ ماری جائیں وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ یہ غائب کے صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے، گردان آپ کو اچھی طرح یاد کر لینی ہے گردان۔ لا تضرب نہ مارا جائے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لا تضربا نہ مارے جاؤ تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لا تضربو نہ مارے جاؤ تم سب مرد، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ یہ حاضر کے تین صیغے ہوئے مذکر کے، اب یہاں سے مؤنث کے۔ لا تضربی نہ ماری جائے وہ تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لا تضربا نہ ماری جاؤ تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لا تضربنا نہ ماری جاؤ تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، لا اضرب نہ مارا جاؤں میں، یعنی میں ایک مرد یا میں ایک عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث، لا نضرب نہ مارے جائیں ہم دو یا ہم سب، یعنی ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر مؤنث سب پر استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین، سوال نمبر 1، فعل نہیں مجہول بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ فعل مضارع مجہول کے شروع میں لائے نہیں لگائیں گے، مضارع مجہول کے شروع میں بس لائے نہیں لگانا ہے اور آخر کو جزم دینا ہے، بشرطے کہ آخر میں حرف علت، نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت گرا دیں گے، نون اعرابی ہے تو نون اعرابی بھی گرا دیں گے، اور اگر آخر میں نون ضمیری ہے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کا مختصر طریقہ ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 2، درجہ ذیل افعال سے فعل نہیں مجہول کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ اولاً تو آپ خود سے لکھیں، اوپر گردان دی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے خود سے لکھیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ پہلے وہ گردان یاد کر لیں اور بغیر دیکھے اس گردان کو دیکھے بغیر ہی خود سے اس گردان کے وزن پر اس گردان کو سامنے ذہن میں رکھ کر جو ہے آپ کو گردان لکھنا ہے اور اسے جو ہے یاد کر کے پھر سنانا ہے۔ اس کے بعد آپ ہو سکتے اگر چیک کرنے کے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں، تمرین دیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے یمنعو، یمنعو یہ فعل مضارع مجہول ہے، اس کا معنی ہے وہ روکا جاتا ہے یا روکا جائے گا، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو وہ روکا جاتا ہے، روکا جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، شروع میں لائے نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر کو ساکن کر دینا ہے، تو کیا ہو جائے گا، لا یمنع نہ روکا جائے وہ ایک مرد۔ تو اب جو ہے اس کی گردان اس طرح ہوگی، لا یمنع لا یمنعا لا یمنعو لا تمنع لا تمنعا لا یمنعنا لا تمنع لا تمنعا لا تمنعو لا تمنعی لا تمنعا لا تمنعنا لا امنع لا نمنع۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یمدحو، وہ تعریف کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. شروع میں لا نہیں لگائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے، ہوگا لا یمدح، تعریف نہ کیا جائے وہ ایک مرد ہے. ٹھیک ہے. گردان ہوگی لا یمدح، لا یمدحا، لا یمدحو، لا تمدح، لا تمدحا، لا یمدحنا، لا تمدح، لا تمدحا، لا تمدحو، لا تمدحی، لا تمدحا، لا تمدحنا، لا امدح، لا نمدح. تعریف نہ کیا جائے وہ ایک مرد، تعریف نہ کیے جائیں وہ دو مرد، تعریف نہ کیے جائیں وہ سب مرد، تعریف نہ کی جائے وہ ایک عورت. اس طرح جو ہے آپ کو ترجمہ بھی لکھ لینا ہے. یحفظو، وہ حفاظت کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. شروع میں لا نہیں لگائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے، جزم ہوگا. جزم لگائیں گے تو ترجمہ گردان اس طرح ہوگی لا یحفظ، لا یحفظا، لا یحفظو، لا تحفظ، لا تحفظا، لا یحفظنا، لا تحفظ، لا تحفظا، لا تحفظو، لا تحفظی، لا تحفظا، لا تحفظنا، لا احفظ، لا نحفظ. یرفعو، وہ بلند کیا جاتا ہے، بلند کیا جائے گا. گردان اس طرح ہوگی لا یرفع، لا یرفعا، لا یرفعو، لا ترفع، لا ترفعا، لا ترفعنا، لا یرفعنا، لا ترفع، لا ترفعا، لا ترفعو، لا ترفعی، لا ترفعا، لا ترفعنا، لا رفع، لا نرفع. اس طرح جو ہے وہ گردان لکھ لینی ہے. فعل امر و نہیں معروف و مجہول کی مشترکہ تمرین، یعنی اس تمرین میں جو ہے جتنے اسباق اب پڑھ چکے ہیں، امر نہیں معروف مجہول دونوں کے تعلق سے ملا کر کے سوال دیا گیا ہے، اسے حل کرنا ہے. سوال نمبر 1، درجہ ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کریں، نیز فعل امر و نہیں معروف و مجہول کی نشاندہی کریں. اول تو صیغہ پہچاننا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، پھر یہ پہچاننا ہے کہ کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے. اگر امر ہے تو معروف ہے یا مجہول ہے، اگر نہیں ہے تو معروف ہے یا مجہول ہے، بس اتنا پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، صیغہ معروف ہے یا مجہول ہے یہ، اور کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے لی یسکت، لی یسکت اولاً صیغہ دیکھیں گے کون سا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، لی یسکت چاہیے کہ وہ خاموش ہو، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، صیغہ ہو گیا. اب کون سا فعل ہے، کیونکہ شروع میں لام امر ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، امر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، امر غائب میں سے معروف ہے یا مجہول ہے، معروف ہے. ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، امر ہے اور معروف ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لیحمدا، چاہیے کہ اٹھائے جائیں وہ دو مرد. لیحمدا کے آخر میں الف ہے تو ہم نے پہچان دیا کہ یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. پہلے صیغہ پہچان لیا کہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، شروع میں لام امر ہے، اسے ہم نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، امر غائب کا صیغہ ہے. اب معروف ہے یا مجہول ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو علامت مضارع کو ضمہ دیا گیا ہے، اور معروف میں عام طور پر ضمہ نہیں دیا جاتا مجرد کے صیغوں میں. تو ضمہ دیا گیا ہے، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا صیغہ نہیں ہے. یعنی یہ صیغہ واحد تثنیہ مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب امر مجہول کا صیغہ ہے. اس کے بعد دیکھیے لیعدل، لیعدل چاہیے کہ وہ انصاف کرے. پہلے صیغہ ہے واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے، صیغہ ہو گیا واحد مذکر غائب، فعل امر ہے کیونکہ لام امر لگا ہے. اب معروف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجہول کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، معروف ہے، تو یہ ہو گیا فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب معروف. ٹھیک ہے، اس کا تھا لا یقطعو، نہ کاٹے جائیں وہ سب مرد. لا یقطعو، پہلے ہم نے صیغہ پہچانا کہ یہ آخر میں واو اور الف ہے، شروع میں یا ہے، تو میں پہچان لیا کہ یہ جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لا یقطعو. اب شروع میں چونکہ لائے نہیں ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ علامت مضارع جو ہے اس میں ضمہ ہے، ہم نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے فعل نہیں ہے اور مجہول ہے. فعل نہیں مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد ہے اسعدی، تو ایک عورت سعادت مند ہو. تو ایک عورت سعادت مند ہو، یہ جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آخر میں یا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور شروع میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے فعل امر ہے، کیونکہ فعل امر جو حاضر کے صیغے ہوتے ہیں ان کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں. اگر شروع کا فا کلمہ کا ساکن ہوتا ہے تو حمزہ لگاتے ہیں، تو یہاں بھی حمزہ لگایا گیا ہے، تو یہ فعل امر ہے. فعل امر معروف صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر، امر معروف واحد مؤنث حاضر. اس کے بعد ہے لا تجحد، تو انکار نہ کیا جائے.
لا تجحد پہلے سیگا وہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے، اور شروع میں لا ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ فعل نہیں ہے، اور علامت مضارع جو ہے مضموم ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مجہول ہے۔ تو یہ جو ہو گیا فعل نہیں مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل نہیں مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا یکسر چاہیے کہ وہ توڑا جائے، تو پہلے ہم نے دیکھا کہ شروع میں یا ہے، اس کے ذریعے ہم نے پہچان لیا کہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ شروع میں لام ہے، یہ لام امر ہے، تو پہچان لیا کہ صیغہ جو ہے یہ جو فعل ہے یہ فعل نہیں ہے، فعل امر ہے، کیونکہ لام امر لگا ہے تو فعل امر ہوگا۔ اب کیونکہ علامت مضارع مضموم ہے، اور مجدد میں عام طور پر علامت مضارع مضموم مجہول میں ہی ہوتا ہے، تو ہمیں پہچان لیا کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ ہو گیا امر مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، امر مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ ہے لا ینزل وہ نہ اترے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، پہلے ہم نے صیغہ پہچان لیا، شروع میں لا لگا ہے تو فعل نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ علامت مضارع میں ضمہ نہیں ہے، یعنی یہ معروف کا صیغہ ہے، معروف اس میں مجہول نہیں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو یہ ہو گیا فعل نہیں معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نہیں معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ لی تعرف چاہیے کہ تو پہچانا جائے، یہ جو ہے صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، کیونکہ حاضر کی علامت تا موجود ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، شروع میں لام امر موجود ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ امر کا صیغہ ہے، اور کیونکہ علامت مضارع جو ہے یہ مضموم ہے، اس سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے۔ اب پورا کیا ہو گیا، یہ ہے امر مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، امر مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تفسدو، لا تفسدو تم فساد نہ کرو، یہ جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پہلے ہم نے صیغہ پہچان لیا، شروع میں لا ہے تو فعل نہیں ہو گیا، اب کیونکہ یہ معروف کا صیغہ ہے، مجہول کی کوئی علامت نہیں ہے، تو ہمیں پہچان لیا کہ یہ فعل نہیں معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، نہیں معروف جمع مذکر حاضر۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے ایسے کمنٹ کریں، اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی کمنٹ وغیرہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔